قرآن نے عورت کو کہا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، مرد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کے اندر بیماری ہے۔ یہ قرآن کریم میں ازواج النبی کو حکم ہے کہ آپ ان مردوں سے دھیمے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ یہ نرم لہجے میں بھی کشش ہے اس کے لیے۔ عورت کے قدموں کی آواز میں مرد کے لیے کشش ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ جب چلتی ہو تو ٹھک ٹھک کر کے نہ چلو، ایسا جوتا نہ پہنو جس کی آواز نکلتی ہے، ٹھک ٹھک والا جوتا نہ پہنو، چونکہ اس آواز میں بھی مرد کے لیے کشش ہے۔ عورت مکمل سراپا مرد کے لیے پرکشش ہے۔ اس کی ذات نہیں دیکھتا کہ فلاں ذات کی عورت، فلاں ذات کی عورت، فلاں، نہ، صرف عورت۔ مرد کے لیے عورت پرکشش ہے، مرد نہیں ہے عورت کے لیے پرکشش۔ مرد بالآخر عورت کی کوئی ایسی اس کے اندر نظر آتی ہو کہ یہ سوٹ اچھے پہنا سکتا ہے، یہ پیسے اچھے دے سکتا ہے، یہ فلاں اچھا کام کرا سکتا ہے۔ کچھ عورتیں تو بیچاری ہوتی ہیں، انہیں تو یہ مرد انتخاب کا موقع ہی نہیں ملتا، جو والدین نے ٹھونس دیا اسی کے ساتھ رہیں آخر تک۔ عورت سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ جو مرد ہے جس سے شادی کرنا چاہتی ہو یہ پسند بھی ہے یا نہیں ہے، راضی بھی ہو اس پر یا نہیں۔ کئی جگہوں پر تو پوچھا ہی نہیں جاتا اس کو۔ پیٹ کا بھوکا اپنے پیٹ کی بھوک کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن شہوت کا بھوکا اس کے لیے ناممکن ہے اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا۔ اس کے سامنے جب بن ٹھن کے اس کی شہوت کی بھوک کا سامان آپ سجا کے رکھو، یہ تجاوز کرے گا۔ اس لیے فحاشی، عریانی، یہ جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، یہ ایک کمزوری عورت کی ہے، وہ نمود و نمائش اپنے جسم کی کرتی ہے، اپنے جسے کی کرتی ہے، اور ایک کمزوری مرد کی ہے۔ مرد کے لیے چونکہ یہ پرکشش ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو پرکشش بنا کے پیش کرتی ہے، باقاعدہ متاع بنا کر۔ انسانیت کی توہین، عورت کی توہین اور مرد کی بھی توہین ہے۔ فحاشی تجاوز کو دعوت دیتی ہے، فحاشی کارڈ ہے تجاوز کے لیے۔